بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر سنت یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے اور انسان اپنے خالق اور مالک کو بھول جائے اور سیدھا راستہ بھول جائے، جب انسان اپنی آخرت کی پرواہ نہ کرے، دنیا کے اندر پھنسا رہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہ کرے اور لیل و نہار صبح شام وہ دنیا کے کاموں کے اندر مگن رہے اور اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے، تو پھر اللہ رب العزت کی ایک سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑتے ہیں، اور وہ جھنجھوڑنا اللہ تعالیٰ کا مختلف طریقوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسانوں کے اوپر معیشت کے رزق کے مسائل بڑھا دیے جاتے ہیں، بعض اوقات انسانوں کو بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات انسانوں کے اوپر آسمان سے کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں یا پھر زمینی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح مختلف انداز سے انسان کو اس کی غفلت سے جھنجھوڑنے کے لیے، ایک انسان کے لیے دکھوں سے بھری زندگی، پریشانیوں سے اور مسائل کے اندر اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کا یعنی آسمانی مسائل ہوں انسان کے لیے، بارش کا نہ ہونا اور رزق کا نہ اگنا، زمینوں کا فصلیں نہ اگانا، یا اس قسم کے اور مسائل ہوں انسان کے لیے، انسان کے جسم کے لیے، بیماریاں، امراض، وبائیں، یہ ساری مصیبتیں اور تکلیفیں اولادوں کی، رزق کی، مال کی، دولت کی، اور یہ سارے مسائل صرف ایک وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم انسان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ مسائل میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور اپنے گناہوں سے وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور مجھے سجدہ کرے اور مجھ سے مانگے، اور میں اس کے سارے مسائل کو حل کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر آسمانوں سے بھی مسائل اور زمینی بھی مسائل، یعنی آسمان سے انسان کے لیے تنگ دستی، بارش کا نہ ہونا، اور بارش کو اللہ تعالیٰ نے رزق قرار دیا ہے، بارشیں نہ ہوں تو زمین وہ بنجر بن جائے، اور جب زمین بنجر بن جائے انسانوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں پیدا نہ ہوں، اور اسی طرح جانوروں کے لیے چارہ نہ ہو اور دودھ کا وہ سارا نظام وہ ختم ہو جائے، یا پھر ایسے ہے کہ انسانوں کو بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے، مسائل اور دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں، ساری چیزیں، اور یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور انسان کی غفلت کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ اے انسان تو دنیا کے لیے نہیں بنا، تو ایک خالق اور مالک کی عبادت کے لیے بنا ہے، اس کی پہچان کے لیے بنا ہے، اس کے احسانات کے اوپر
جب تجھے پتہ ہے کہ یہ سارے احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں تو پھر اس کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے بنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے بنا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو جاننے کے لیے بنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو بنا ہے، اور آخرت کی تیاری اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور ان سے وفات کرنے کے لیے بنا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں پھر اللہ رب العزت انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، اس کے اوپر مسائل حاصل کر کے، یا پھر اس مسلمان اور انسان اور اس قوم کو تکلیفوں کے اندر مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں کہ اے انسان تو نے مرنا ہے، آخرت کی تیاری کر لے۔ آج آپ جس طرح دیکھتے ہیں کہ مختلف ملکوں کے اندر زلزلوں کی شدت ہے، یا مسائل ہیں مسلمانوں کے اوپر، یا اور جو تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں، آج ہم آپ کو صرف اور صرف قرآن ہی سنائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم انسانوں کے اوپر مسائل زیادہ کیوں کر دیتے ہیں، اس کی وجہ ہے، اور جب مسائل درپیش ہوں انسان کو دکھوں کے اندر مبتلا ہو اور ہر طرف سے چاروں طرف سے مسائل کے اندر گھرا ہوا ہو، تو پھر مسلمان کو کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر، اے رسول، ہم نے آپ سے پہلے امتیں جتنی بھی بھیجی ہیں، جتنی نسل اور جتنی پیغمبر کی امتیں وہ گزر چکی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا طریقہ یہی تھا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے دو قسم کے مسائل پیدا کیے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، غفلت سے بیدار کرنے کے لیے دو قسم کے مسائل، ایک آسمانی عذاب، ایک زمینی عذاب۔ یہ ان کے اندر ہم نے پیدا کیے، جو اللہ سے اور اللہ کی شریعت سے غافل ہو جائے قوم، نسل، افراد، انسان، ہم ان کے لیے دو مسائل پیدا کرتے ہیں، ایک آسمانی عذاب اور ایک زمینی عذاب۔ آسمانی عذاب یعنی ان کے کھانے پینے کی چیزیں، خورد و نوش کی چیزیں، ان کی خوراک کے اندر قلت اور کمی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ بارش وہ سراسر مطلب خوراک ہی ہے، وہ نہ ہو تو زمینیں بنجر، خوراک کسی قسم کی خوراک پھر پیدا ہو ہی نہیں سکتی، نہ جانوروں کے لیے نہ انسانوں کے لیے، پھر انسانوں کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ دوسرا انسانوں کی بیماریاں، یعنی ایک تو ان کی خوراک نہیں، دوسرا ان کا جسم وہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کس وجہ سے، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ گڑ گڑائیں، ہمارے سامنے سجدہ کر کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں روتے ہوئے۔ کیا دعائیں کریں کہ اے اللہ میں گناہگار ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرا رزق تنگ ہو گیا، اے اللہ مجھے رزق چاہیے، اے اللہ میرے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، زمینی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، اے اللہ تو شفا عطا فرما، اے اللہ عذاب نازل ہو رہے ہیں زمینی یا آسمانی، اے اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ تو انسانوں کو ہم اس وجہ سے عذاب دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے اوپر ظلم نہیں ہے بلکہ شفقت ہے، اس وجہ سے کہ اگر انسان یا قوم یا نسل وہ گناہوں کی زندگی گزارتے گزارتے مر جائیں تو پھر تو رزق تو پھر غلط نکلے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت ان انسانوں کو جو غفلت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسائل سے دوچار کر کے فرماتے ہیں میرے سامنے گڑ گڑاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان کی آپ سوچ دیکھیں کہ انسان پھر کرتا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب میرا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَ بَأْسُنَا، جب ہمارے عذاب تمہارے پاس آئے تم گڑ گڑائے کیوں نہیں؟
اب جب انسان کے پاس تکلیف آتی ہے، دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں، تو انسان کو تو پتہ ہے اللہ کے علاوہ ان کو ختم کرنے والا کوئی نہیں۔ انسان کو پتہ ہے کہ آسمان سے جو عذاب آتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، زمین سے جو عذاب آتے ہیں انسان کو پتہ ہے کہ ان عذابوں کو ختم کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ انسان کے جسم کی جتنی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس انسان کو شفا دینے والا کوئی نہیں۔ جب انسان کو یہ پتہ ہے تو کس سے مانگے، کس سے مانگنا چاہیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ساری چیزوں کے پتہ علم ہونے کے باوجود یہ انسان میری طرف آتا ہی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے مزید دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو گناہ کی کر رہے ہیں ہم اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی زندگی کا پتہ نہیں، اور پھر اوپر سے جو مسائل آ رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اور پتہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حل کرنے والا نہیں، پھر بھی ہمارا سر جھکتا نہیں جھکتا۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ساری چیزوں کے باوجود، تکلیفوں کو دیکھ کے، پریشانیوں کو اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو دیکھ کے پھر ان کے مزید دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو یہ برے اعمال کر رہے ہیں ان کے لیے برے اعمال مزین کر رہا ہے شیطان۔ شیطان ان کو بتا رہا ہے جہاں لگے ہو ٹھیک ہے لگے رہو، اور ان عذابوں کا تجزیہ، ان بیماریوں کا تجزیہ، ان دکھوں اور تکلیفوں کا تجزیہ انسان پھر اس لحاظ سے کرتا ہے کہ انسانوں کو بتاتے ہیں جی ڈینگی مچھر بہت زیادہ ہو گیا، مار دو گے تو شفا مل جائے گی، فلاں کچرا زیادہ ہو گیا صاف کر لو گے تو مصیبت ختم ہو جائے گی، یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور آلودگی پیدا ہو گئی ہے، درخت لگا دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے بارش برسائیں گے، ماحول ٹھیک ہوگا تو پھر آسمان اور بادلوں سے بارشیں برسیں گی اور زمین پیداوار دے گی، اور اسی طرح زمینی ساری چیزیں بھی، یہ سارے دکھ اور تکلیفیں ماحول کے ٹھیک کرنے سے، گندگی کے صاف کرنے سے، مچھروں کو مار دینے سے، دوائیوں کے خریدنے سے، اور پھر مال و دولت کے زیادہ ہو جانے سے ہمارے مسائل کم ہو جائیں گے، بڑھیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ مسائل کم ہوں گے اس وقت جب تم گناہوں سے توبہ کرو، پھر دیکھو کس طرح بیماریوں کی صفائی ہوتی ہے، کس طرح تمہارے آلودگی والے مسائل حل ہوتے ہیں، کس طرح تمہارے خورد و نوش کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جب تم سارے کے سارے میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ گے تو پھر کوئی نہ مصیبت رہے گی، نہ تکلیف رہے گی، نہ زمینی نہ آسمانی کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں گی۔ ہم انسان اپنا تجزیہ صرف اس وجہ سے کرتے رہتے ہیں کہ یہ مسائل ایسے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری معیشت بڑھ جائے گی مسئلے حل ہو جائیں گے، صفائی ہو جائے گی مسئلے حل ہو جائیں گے، اور فلاں کر لو تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا جب تک انسان اللہ کے سامنے جھکے گا نہیں، گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اور اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا اور سجدہ ریز نہیں ہوتا اور اپنے پیغمبر کو نہیں پہچانتا اور اس کا وفادار نہیں بنتا، تو وہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ انسانوں کی جتنی بھی تدبیریں کام کریں، دنیا کے سارے دماغ مل کر بیٹھ جائیں اور سارے دنیا کے بڑے بڑے سکالر اور انٹلیکچوئل لوگ جا کر بیٹھ جائیں اور وہ دماغ لگا لیں کہ دنیا سے یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خالق کا مخلوق کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مصیبتیں ہم نے اس وجہ سے دی کہ تم تجزیہ کرتے کہ ہمارا جو راستہ ہے دنیا کا، دنیا کے اندر جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ غلط راستہ ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں رہے، جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہیں۔ تجزیہ تو تم یہ کرتے، پھر توبہ کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے، مسائل حل ہوتے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں صفائی نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں مسئلہ نہیں ہے، اور یہ
فلاں فلاں ادویات نہیں ہیں، فلاں فلاں مسائل کے لیے فلاں چیزیں اور فلاں وسائل اور ذرائع نہیں ہیں، اگر وہ ہو جائیں تو مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے شیطان ان کے اعمال بڑے خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور ان کو سمجھاتا رہتا ہے کہ ہاں زندگی کے اندر ترقی کرنی ہے تو پھر وسائل اور ذرائع اور مال اور دولت، معدنیات، تیل اور سونا اور چاندی اور فلاں سب کو اکٹھا کرو، ان کے ذرائع تلاش کرو، آمدنی کو بڑھاؤ اور اپنی تجارت کو فروغ دو اور ہنر پیدا کرو اور فلاں سارے کام، پھر دیکھو کہ تم ترقی کس طرح کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب تم میرے اور میرے پیغمبر کے وفادار بنو گے پھر دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جب لوگ بھول گئے جس کے ساتھ ہم نے نصیحت کی تھی، کس کے ساتھ ہم نے نصیحت کی تھی؟ ہم نے ان انسانوں کو نصیحت کی عذابوں کی شکل میں کہ دیکھو زلزلے آ رہے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تکلیفیں آ رہی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور دکھ اور پریشانیاں مصیبتیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یہ ہماری تمہارے پاس نصیحت تھی کہ غفلت سے بیدار ہو جاؤ، جینا سیکھ لو، زندگی جینا سیکھ لو۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب تم ان عذابوں کو بھول گئے، 2005 میں زلزلہ آیا، تم نے کہا وہ آیا گیا ختم خلاص، اب تو پھر وہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ جب تم بھول گئے ہماری نصیحتوں کو، ہمارے آنے والے مسائل جو ہم نے تمہارے اوپر مسلط کیے ان کو بھول گئے، پریشانیوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اور فقیری کو بھول گئے، ان ایام کو تم بھول گئے جب تم فقیر تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ اس وقت تم اللہ سے گڑ گڑاتے تھے کہ اللہ مجھے دے، اللہ تعالیٰ نے مال و مال کر دیا اور بیماریاں سارا کچھ ختم ہو گیا، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، تم بھول گئے وہ مسائل، مصیبتیں، تکلیفیں آئی تھیں سمجھانے کے لیے، دکھ پریشانیاں سب کچھ بھول گئے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے دنیا کی نعمتوں کے ہر دروازے کھول دیے۔ کیا کیا؟ ہم نے مصیبتیں بھیجی، انسان ہمارے دروازے پہ نہیں آیا اور ان مصیبتوں کو وہ بھول گیا، جب اس نے بھولائیاں کر دی پھر بھی نہیں آیا اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے دنیا کے نعمتوں کے سارے دروازے اس پر کھول دیے۔ کیوں؟ انسان تو سمجھتا ہے نا، میں کل فقیر تھا آج امیر ہو گیا ہوں، 4 گاڑیاں ہیں میرے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر رحمت ہے۔ اگر وہ انسان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہیں، گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں، آخرت کی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پرواہ نہیں، اور مال و دولت کی اس کے پاس کثرت ہو رہی ہے، وہ سمجھے انسان کہ اللہ کی پکڑ کسی وقت اس پر آ سکتی ہے، وہ اس کو رحمت مت سمجھے، وہ نعمت نہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں، مال و دولت کے اندر، نعمتوں کے اندر، صحت جوانی کے اندر، مال و دولت اور بیوی اور بچے اولادوں کے اندر اگر کثرت ہو رہی ہے اور فراوانی ہو رہی ہے، انسان کو خوشیاں مل رہی ہیں، وہ ڈر جائے اللہ تعالیٰ کی اس مصیبت پہ کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر پکڑ نہ آ جائے، اگر گناہوں کے ساتھ ساتھ اس پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کیوں؟ انسان کیا چاہتا ہے دنیا میں؟ ہر قسم کے گناہ کرے، اللہ اور رسول کا فرمانبردار نہیں بنتا۔ آج کا انسان یہ سوچتا ہے ٹھیک ہے میں اچھا نہیں، میں نیک بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ بھی نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، خلاص۔ لیکن دنیا اگر اس کی ایک دن خراب ہو جائے، ایک دن اس کی دکان بند ہو جائے، کاروبار ٹھپ ہو جائے اور اس کی تنخواہ آنا بند ہو جائے اور وسائل اور ذرائع محدود ہو جائے، انسان مرنے کو آ جاتا ہے اور پھر خواہش کرتا ہے کہ پھر دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے صحیح طریقے غلط جس طریقے سے بھی مال آنا چاہے وہ مال میرے پاس آنا چاہیے تاکہ میری زندگی کا معیار وہ بہت بلند ہو اور میرے بھی واہ واہ ہو اور میرے پاس فلاں 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 سارے سونے کے پہاڑ میرے پاس اکٹھے ہو جائیں۔
دنیا اور آخرت کے اندر خوش نصیب ہے وہ انسان اور وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے، اگرچہ فقیر کیوں نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ اپنی عیاشی کے اندر بدمست ہو جاتے ہیں، جو کچھ ہم نے دے دیا، نعمتوں کی بارشیں کر دی، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اور اپنی عیاشی کے اندر بدمست ہو جاتے ہیں، اور ان مال دولت سے، نعمتوں سے اور ہر قسم کی فراوانی سے جب عیاشی کے اندر ڈوب جاتے ہیں اور ہر قسم کے ہمارے دلائل اور حجتیں ان پر قید ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ڈرانے سے اور عذابوں کے آنے سے، مسائل کے پیدا ہونے سے پھر بھی انسان نہیں پلٹا، نعمتوں کے آنے سے، ہر قسم کی ان کے اوپر نعمتوں کی بارش ہو جانے سے پھر بھی انسان نہیں پلٹا اور تکبر کرتا گیا گناہوں کے اندر، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، پھر ایک دن اچانک ہمارا عذاب آتا ہے، ہم اس انسان کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں، وہ انسان ہو، وہ قوم ہو، وہ نسل ہو، ہماری سنت ہی یہی ہے، ہمارا طریقہ ہی یہی ہے کہ انسان کو غفلت سے جگانے کے لیے مسائل درپیش اس کو کرتے ہیں، مسائل اس کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، زمینی عذاب، آسمانی عذاب، تاکہ انسان پلٹے، اپنے خالق اور مالک کی پہچان کرے، قبر کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بنے کہ اللہ نے اس کو ساری نعمتوں سے مالا مال کیا، چاہے زندگی ہے، چاہے جوانی ہے، چاہے مال، دولت، عقل، جسم، ہر ایک چیز اللہ نے عطا فرمائی، اور ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتا، غفلت کے پردے اس کے دماغ پر چڑھ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے اوپر رحمت کرتے ہوئے ہم اس کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ممکن ہے ہمارے پاس آ جائے، لیکن یہ پھر بھی نہیں آتا، پھر ہم اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں کہ ممکن ہے اس طرح، پھر بھی نہیں آتا، اور نعمتوں کو کھا کے سارا کچھ استعمال کر کے، اور پھر وہ تکبرانہ الفاظ اور عیاشیاں اور بدمستیاں، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم اس کو اچانک پکڑتے ہیں، اس کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں، پھر اس انسان کو ہم نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اس خالق کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے قوم کی جڑ کاٹی، یہ نہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم کیا، نہیں، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین، تعریف اس اللہ کی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ انسان اس وجہ سے غرق ہوئے کیونکہ ان کے اعمال ایسے تھے، یہ کبھی پلٹنا ہی نہیں چاہتے، کبھی آنا ہی نہیں چاہتے، اور دل کے اندر کوئی ایک رمق بھی باقی نہیں کہ کبھی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، کوئی شوق، کوئی رغبت، کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی بھی دل کے اندر ایسی کوئی چیز بھی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسی ظالم قوم کو ہم دنیا پہ رہنے نہیں دیتے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے انسانو تمہارا کیا خیال ہے، اگر ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ، اگر میں تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری زبان، تمہارے دل کے اوپر میں مہر لگا دوں، میرے علاوہ بھی کوئی الہ ہے جو تمہیں وہ کان دے، آنکھیں دے، دل دے، ہدایت دے، میرے علاوہ کون ہے؟ تو انسان کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ ہے کوئی؟ نہیں ہے۔ تو پھر انسان کو پلٹنا چاہیے، انسان کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں، لیل و نہار جو گزار رہے ہیں، جو شب و روز ہم گزار رہے ہیں، کیا یہ ہماری زندگی ہے؟ یہ انسانوں والی زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی تھی؟ یہ آخرت کی تیاری والی زندگی ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کر کے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟
اور پھر اس زندگی کا انجام کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا انسان کا، ہم مسلمانوں کا کیا ہوگا، ہم نے جا کر آگے اس زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ انسان کو اس پر بھی یقین ہے، مرنے پہ بھی یقین ہے، زندگی کو چھوڑنے، دنیا کو چھوڑنے پہ بھی یقین ہے، اور بوڑھے ہونے پہ بھی یقین ہے، توانائی کھوتے اور جوانی کے ختم ہو جانے پہ بھی یقین ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے چھین سکتا ہے اس پر بھی یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی عذاب مصیبتیں تکلیفیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، وہی اللہ ہی ختم کر سکتا ہے اس پہ بھی یقین ہے، لیکن ہم پلٹتے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ شیطان ہمیں جانے ہی نہیں دیتا، ہماری عادات، ہماری خصلیات اور ہمارا کردار، ہمارے شب و روز، لیل و نہار ایسے ہیں جس سے کبھی بھی ہمارے دلوں کے اندر یہ آرزو اور تمنا ہی نہیں پیدا ہوتی کہ ہم مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور پھر جب مسئلہ ایسا بن جاتا ہے، انسان کی سوچنے کی صلاحیت آخرت کی طرف نہیں ہوتی، سوچ آتی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہر طرف سے اس کے اوپر حجتیں قائم کر کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتوں کے اندر اس کو بدمست کر جب ہو جاتا ہے، ساری حجتیں اس کے اوپر قائم ہو جاتی ہیں، سمجھانے والے، ڈرانے والے، بتانے والے، راہ دکھلانے والے، پھر بھی نہیں آتا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس انسان کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں، اور دنیا اور زمین بھی اس انسان سے ہم پاک کر دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہے، یہ ساری تکلیفیں، پریشانیاں اور مصائب اور مصیبتیں انسان کو یہ یاد دلانے کے لیے آتی ہیں کہ اے انسان، تو اپنی زندگی کا راستہ بھول چکا ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کر، اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر، کیونکہ دھرتی اور یہ ہماری زندگی اور یہ سارے کا سارا ماحول گناہوں سے بھر چکا ہے۔ جب توبہ کا پانی آنکھوں سے نکلے گا، ایک قطرہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، یہ ساری آیات ہم ان انسانوں کو بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کرتا ہے، سارے دلائل پڑھنے، سننے، سمجھنے کے بعد پھر بھی یہ انسان پلٹتے پھر بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، اے انسانوں مجھے یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس عذاب اچانک آ جائے تم کیا کرو گے؟ عذاب، اب انسان کے پاس موت بتا کے آتی ہے، کسی کو پتا ہے کہ اس نے بوڑھا ہونا ہے، کسی بوڑھے کو پتا ہے اس نے 100 سال تک جانا ہے، کسی بچے کو پتا ہے اس نے جوان ہونا ہے، کسی بالغ انسان کو پتا ہے کہ اس نے شادی کے بعد بچے اور فلاں حد تک پہنچنا ہے، کسی کو پتا نہیں، موت نے آ جانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اچانک اگر عذاب تمہارے اوپر آ جائے اور تمہاری زندگی وہ ساری کی ساری گناہوں سے بھری ہو، پھر کیا ہوگا؟ پھر آنے والی جو زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس پر، اس زندگی کو تم قربان کر رہے ہو جو زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، اس 100 سالہ زندگی پر قربان کر رہے ہیں، صرف لذتوں، چٹخاروں اور مزوں کے لیے، اور پھر گناہوں کی جو لذتیں وہ چھوٹتی نہیں ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں، دیکھا جائے گا، آگے دیکھیں گے کیا ہوگا، جی ابھی زندگی بہت پڑی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کا عذاب کب انسان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے، او جہرتن، یا علل اعلان تمہارے اوپر عذاب آ جائے، تم کیا کرو گے؟ یعنی اچانک کا مطلب یہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، رات کو سوئے ہوئے زلزلہ آیا، زمین دوز ہوگی، ساری چیزیں، گھر زمین کے اندر چلے گا، انسان ختم۔ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے ڈھیل ملے گی، میں آج نہیں کل کر لوں گا، پرسوں یہ کر لوں گا، اچھا نہیں پڑھی آج صبح کی نماز نہیں پڑھی، چلو پھر اگر اتوار کو نہیں پڑھی تو ہم مسلمان اتنے سمجھدار ہیں، کہتے ہیں اتوار کو نہیں، ہم ہفتے سے شروع کریں گے،
اتوار آگے سوموار ہے، پھر ہفتہ نہیں، ہفتے سے شروع کریں گے تو کنٹینیو پھر کرتے رہیں گے، وہ پھر دن آتا ہی نہیں ہے، وہ پھر ہفتہ آتا ہے پھر بھول جاتا ہے، پھر اتوار پڑتا ہے سوموار پڑتا نہیں، پھر ہفتے سے شروع کریں گے۔ انسان کو شیطان ایسے بہکاوے کے اندر ایسے سبز باغ دکھاتا ہے، اور انسان کے پاس شیطان کی طرف سے ہزاروں دلائل ہیں نیک کام نہ کرنے کے۔ انسان شیطان کو ہزاروں دلائل دیتا ہے نیک کام نہ کرنے کے، اور نیکی کرنے کی ایک بھی پختہ دلیل ہمارے سینے میں نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان نماز پڑھے، وہ کیوں پڑھتا ہے؟ اس کو نہیں پتہ وہ کیوں پڑھتا، ایک عادت ہے۔ لیکن جس مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ میرے خالق کا حکم ہے، وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک مضبوط دلیل ہمارے سینے پہ نہیں بیٹھتی نیک اعمال کرنے کی، لیکن نہ کرنے کی ہزاروں دلائل ہیں۔ اب کسی بندے سے پوچھیں آپ نے عصر کی، صبح کی، مغرب عشاء نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ہزاروں دلائل ہیں۔ آپ یہ گناہ کیوں کرتے ہو؟ ہزاروں دلائل ہیں، اور دلیلوں کے انبار ہے، دوسرا بندہ چپ ہی جاتا ہے، لیکن نیک کام کرنے کی ایک دلیل سینے میں نہیں اترتی۔ اور جب اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اور جب ایک دلیل انسان کے سینے کو چیر گئی تو پھر یہ انسان کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں پلٹے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر ان انسانوں کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو، ممکن ہے کبھی ان کا دل اور دماغ پلٹ۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق ارشاد فرمایا پیغمبر اور رسول کو کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرنا، نرمی سے محبت سے بات کرنا، ممکن ہے کہ وہ پلٹ آئے۔ جس نے رب ہونے کے دعوے کیے، لیکن ہم تو انسان پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں تو پلٹنا ہی چاہیے، کیونکہ دنیا کی ساری نعمتیں کوئی انسان نہیں دے سکتا، آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں کوئی انسان اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اور جو زندگی کا ایک لمحہ اس دنیا پہ لکھا ہے انسان کے لیے، دنیا کی ساری طاقتیں وہ لمحہ انسان سے چھین نہیں سکتی۔ وہ ایک لقمہ جو اللہ نے انسان کے مقدر میں لکھا ہے، پوری دنیا اس سے وہ لقمہ چھین نہیں سکتی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں لکھا تو پھر ساری دنیا اس کو کھلانے پہ آ جائے، پوری دنیا اس کو کھانا وہ کھلا نہیں سکتی، وہ قبر میں ضرور جائے گا۔ جب یہ یقین انسان کے دل میں بیٹھتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں قوتیں ایسے ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے، ایک مومن کا دل اور دماغ دیکھتا ہے کہ یہ سارے مسائل، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں یہ جھاگ کی مانند ہیں، انہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ زبد الرابعہ، وہ پھر جھاگ ہے، انہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ انسان دنیا کے اوپر مسلمان مضبوط اور طاقتور وہ مسلمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے، اس کا وزن ہے، اس کی قیمت ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غثان کا غثاء السیل، ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان اس مسلمان اس دھرتی پہ ایسے ہوں گے جس طرح ایک سیلاب آئے پانی کا، اوپر جو کچرا ہوتا ہے، جس طرح اس کچرے کی کوئی قیمت، کوئی حیثیت، کوئی وزن نہیں ہوتا، انسان مسلمانوں کی دنیا میں ایسی حیثیت بن جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن وجہ کیوں، وزن کیوں نہیں ہوگا، عزت اور وقار دنیا کے اندر کیوں نہیں ہوگا؟ غصاء کا غصاء السیل، آپ نے ارشاد فرمایا یہ سارے اس کچرے کی مانند ہوں گے کہ جن کے سینوں کے اندر یقین کا ایک قطرہ، ایک لمحہ بھی نہیں ہوگا، اور دنیا کے اندر دھنسے اور پھنسے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اچانک اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالموں کے ساتھ تو ایسا ہوگا، اور دوسرے فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، لیکن جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنی اصلاح کی، ان پر نہ غم ہے نہ خوف ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، غم اور یحزنون، غم اور خوف دو اصطلاحیں ہیں۔ غم ہمیشہ انسان کو ماضی کا ہوتا ہے، اور خوف ہمیشہ انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو میرے اوپر ایمان لاتے ہیں ان کے دل، ان کے دماغ اور ان کی زندگی یقین سے بھری ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ایک ایک لمحہ آگے ہم نے جا کے اس کا حساب دینا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، اور ہم ہی مسلمان ہیں اس دنیا کے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغمبر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہم پیغام کو پہنچانے والے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرنے والے ہیں، اور اپنی وہ لوگ اصلاح بھی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آنے والے حالات کے اوپر ان کو کوئی خوف نہیں، اور پچھلی گزری ہوئی زندگی کا بھی ان کو کوئی خوف نہیں۔ لیکن جب ایک ایسا مسلمان جو گناہگار ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے اور مرنے والی چارپائی میں ہوتا ہے اور ہسپتال میں ہوتا ہے، اس مسلمان کو تو سامنے اپنی موت نظر آتی ہے اور آنے والے حالات نظر آتے ہیں، وہ آگے سے بھی خوف کھاتا ہے اور ماضی والی زندگی پر بھی غمگین ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہیں، جو میرے اوپر ایمان لائے، اصلاح کی، ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور اے پیغمبر آپ کہہ دیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہمیں یہ نشانی دو، یہ نشانی دو، یہ نشانی، یہ سورج آ جائے، چاند ہمارے پاس آ جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، سونا آ جائے، پہاڑ سونا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ یہ میری طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے حکم ہوگا تو ہوگا، میرے پاس زمین و آسمان کے اختیارات نہیں ہیں۔ پھر ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں ہے، اور ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں، میرے پاس زمین و آسمان کے اختیارات بھی نہیں، اور میرے پاس زمین و آسمان کے خزانے بھی نہیں، میں فرشتہ بھی نہیں، میں ایک انسان ہوں، وحی آتی ہے میں اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون، اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے میں تو صرف وحی کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہوں، کیا تمہیں غور و فکر نہیں کرتے؟ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آخری آیات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ نے شان بنائی ہے، مسلمان کی عزت بنائی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت سے نوازا ہے، ہر انسان کو ہم نے عزت سے نوازا ہے، اور اپنے پیغمبر اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے پیغمبر جو ہمارے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو صبح شام ہمیں پکارتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے الگ مت کرنا۔ کس کو حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو حکم دیا؟ اپنے پیغمبر اور رسول کو، جو مومن اسلام لے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے الگ، کیونکہ بعض مشرکین مکہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس آتے ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ غریب اور مسکین لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو آپ ذرا ہٹا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، انسان غریب ہو یا امیر وہ میری مخلوق ہے، میں نے اس کی تقدیر کو پیدا کیا، دینے والا میں ہوں، اس کو امیر بناؤں یا فقیر بناؤں، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ وہ مجھے پہچانے، چاہے امیر ہے، غریب ہے، بیمار ہے، مریض ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، میری پہچان کر۔ تمہارے اندر جو معیار ہے پیسے کا، یہ اللہ کے اندر معیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کو بے عزت اور ذلیل کرتا ہے اس نے بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کا قرضہ ادا کر دے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ آج ہم عزت کرتے ہیں مسلمان کی؟ نہیں،
کیوں نہیں کرتے؟ اتنی نفرت، بغض، عداوت، حسد، کینہ اور سینے بھرے ہوئے ہیں نفرتوں سے. کس وجہ سے؟ کہ گناہوں کی آگ ہی اتنی ہے ہمارے اندر کہ کسی بھی انسان کو اپنے قریب آنا ہی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، لہذا تم اس کو کیا کرو؟ عزت دو. انسان کو عزت دو، خاص طور پر مسلمان کو. کس وجہ سے؟ رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، قوم اور ملک کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، مال دولت رشتے کی وجہ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے سینے کے اندر یہ کلمہ ہے، اس وجہ سے اس کی عزت کرو. چاہے وہ چھوٹا بڑا، عورت مرد، امیر فقیر، کوئی بھی ہے، اس کی عزت ہے کس کے ہاں؟ اللہ اور اس کے رسول کے. ایک آیت اور سن لیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. یہ بڑی خوبصورت ہے، تمام ساتھی توجہ کریں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آ جائیں جو ہمارے آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے سینے یقین سے بھرے ہوئے، وہ صبح شام ہمیں سورتے پکارتے بلاتے ہماری عبادت کرتے ہیں. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان کو کہے آپ فرمائیے کہ تم پر اللہ کی کیا ہو. یہ اللہ نے حکم کس کو دیا؟ کس کو حکم دیا ہے؟ ہاں آپ بولتے نہیں. خاتم النبیین کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے سردار کو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر، جب ایک ایسا مسلمان جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صبح شام عبادت کرتا ہے، ان کو آپ کہیں فقل سلام علیکم، تم پر اللہ کی، تم پر اللہ کی. ہم بھی کسی مسلمان کو کہتے ہیں تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. جب تک ہم انسانوں کے اندر مفاد نہ ہو، رشتہ داری، حسب نسب، علاقہ وطن، زبان، رنگ، نسل، ملک، اس وقت تک کسی سے ہم بول چال کے لیے تیار ہیں. یہ غلط رویہ ہے، یہ غلط سوچ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہر مسلمان کے لیے کہ جب تم کسی مسلمان کو دیکھو تمہارے دل کے اندر نفرت نہیں، محبت پیدا ہو جائے. لیکن ہمارے نفرت گھر سے شروع ہو جاتی، چاہے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، علاقے، بستی، ملک، سارے لوگ نفرتوں سے سینے بھرے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیں کوئی بھی مسلمان الا ماشاءاللہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور رحمت نازل فرمائے، کوئی ایک انسان بھی دوسرے سے اس وجہ سے محبت نہیں کرتا کہ یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور نیک انسان ہے، اچھا ہے. اچھا نہیں بھی تبھی تو کلمہ پڑھتا ہے. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں آیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا اور مسلمانوں کا راستہ جو ہے وہ الگ ہو جائے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، ان مسلمانوں کو کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے آپ پر رحمت کو فرض کر دیا ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب مومنین آ جائیں آپ ان کے کیا کریں؟ فقل سلام علیکم، اور ان کو یہ بھی بشارت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ پر رحمت کو کیا کیا؟ فرض قرار دیا ہے. من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعد واصلح فانہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ تو مومن تھے نا، ایمان والے، ان پر سلامتی اور ان کے لیے رحمت. پھر جو گناہ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان کو جہنم میں ڈال دوں گا؟ نہیں. اگر جو گناہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہالت کی وجہ سے، غلبہ شہوت کی وجہ سے، یا پھر اور کسی وجہ سے، پھر اللہ تعالیٰ وجہ بھی خود بتا رہے ہیں. گناہ ہو گیا ٹھیک ہے، غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کوئی اور مسئلہ ہوگا، توبہ کرو میں معاف کر دوں گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. جب تم میرے پاس آؤ اور اس طرح تم میرے پاس آ جاؤ اور تمہارے گناہ زمین سے لے کر ایسے پوری زمین کو بھر دیں، پھر اس کے اوپر ایک اوپر تہ، پھر ایسے تہ بنتے بنتے آسمان تک گناہ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس آ جاؤ، شرک نہ ہو، توبہ کرو، میں سارے گناہوں کو معاف کروں.
ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ اگر ہم مسلمان ان ساری رحمتوں اور برکتوں کے باوجود بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کے وفادار نہ بنیں، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں، اپنے گناہوں سے نفرت نہ کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، اپنے گناہوں سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر انسان کی ہلاکت لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور مصائب کو ہم دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی دنیا کے اندر مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیبی امداد اور نصرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔